شغلے کا۔ میرے نبی فرماتے ہیں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے سوچو، شکر خدا کا ادا کرو، میرے مولا میرا شکر ہے۔ اغتنم خمسا قبل خمس، وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی ہے جوانی، جوانی کو غنیمت جانا کہ اے مولا تو نے جوانی عطا فرمائی ہے، بڑھاپا آنے سے پہلے اللہ کی عبادت کر لو۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جب انسان گناہ کرنے کے لائق نہیں ہوتا نا، جب بڑھاپا آنے لگتا ہے پھر سوچتا ہے کہ چلو اب مسجد میں چلتے ہیں، اور جو نمازی نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نمازوں میں بھی خلل ڈالتے ہیں۔ اب یہ جاتے ہیں جناب جنہوں نے پوری جوانی چوراہوں پر گزار دی ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں جوانی کو گزار دیا ہے، نہ نماز یاد کر سکے جوانی کے دنوں میں اور بچپن کے دنوں میں، نہ کلمہ یاد کر سکے، نہ قرآن پڑھنا سیکھ سکے، نہ اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنا سیکھ سکے۔ یہ جوانی گزر گئی، جوانی بچپن گزرا، جوانی گزری، جوانی کے بعد کے ایام گزرے، اب بڑھاپا بالکل آ گیا، جب چلا نہیں جاتا، قدم لڑکھڑانے لگے ہیں، تو پھر اب چلا ہے مسجد کی جانب رخ کیا ہے، چلو اللہ اللہ مسجد میں جا کر کے کریں گے۔ اب مسجد میں آتا ہے، کبھی امام پر چلاتا ہے، کبھی نمازیوں پر چلاتا ہے، اگر بچے پڑھنے والے ہیں تو کبھی بچوں پر چلاتا ہے۔ میرے بھائیو، جوانی کی اصل عبادت ہے، جوانی میں جو عبادت کر لو گے وہ بڑھاپے میں کرنے کا مزہ نہیں ہے۔ مزہ تو تب آتا ہے جب آپ کھڑے ہو تو مکمل طریقے سے کھڑے ہو جاؤ، جب رکوع کرو تو مکمل طریقے سے رکوع کرو، جب سجدے میں جاؤ تو تم مکمل طریقے سے سجدہ کرو، جب وضو کرو تو تمہارا وضو کامل اور مکمل ہونا چاہیے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرا جو امتی اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر اچھے طریقے سے قیام کرتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے، تو اللہ نے یہ وعدہ فرما رکھا ہے جو جوانی کے ایام میری عبادت میں گزار دے گا، میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا، اس کی بخشش فرما کے اس کو جنت کا پروانہ عطا۔ اگر نہیں مزہ تو عیش پرستی میں آ رہا ہے، گناہوں پر گناہ کیے جا رہا ہے، کوئی اس کو حیا نہیں، کوئی شرم کوئی لحاظ نہیں۔ اور ایک بات بہت زیادہ جو آج ہمارے درمیان پھیل رہی ہے، غیبت، چغلی، یہ جو چوپالیں سجی رہتے ہیں نا، چوپالیں 2 2 4 4 5 5 6 6 10 10 آدمی ایک جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کی لعنت ایسی جگہ پر برسا کرتی ہے۔ 10 لوگ بیٹھے ہیں، 10 مل کر کے اور کسی کی برائی کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے ایک اٹھا، اب تک وہ دوسروں کی برائی کر رہا تھا، اب اس کی 9 لوگ برائی کرنے لگے۔ لعنت برستی ہے اللہ کی ایسی جگہوں پر جہاں پر بیٹھ کر کے اسلام کی، دین کی، قرآن کی، سنت مصطفیٰ کی باتیں نہ ہوتی ہوں، بلکہ لوگوں کی غیبت و چغل خوریاں ہوتی ہوں۔ تمہیں پتہ نہیں ہے تم آج دوسرے کی چغل خوری اس کے کر رہے ہو، اس کے پیٹ پیچھے برائی کر رہے ہو، تم گزرو گے تو تمہاری بھی برائی کی جائے گی۔ جس کو گزرتا دیکھا، ابھی ایک گزرا ہے اس کی برائیاں، وہ گزر گیا، اب دوسرا گزرا، اس کی برائیاں ختم، اب اس دوسرے گزرنے والے کی برائیاں شروع ہو گئی۔ میرے نبی نے تو یہ ارشاد فرمایا تھا، اے میرے امتیوں، اے میرے صحابہ، راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ اور یہ نبی کا جو فرمان ہوتا تھا نا، اپنے صحابہ کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہوتا تھا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا راستوں میں، گلیوں میں، جو ہے نالیوں پر مت بیٹھا کرو، ہاں اگر بیٹھنا ہے نا تو سلام کو عام کیا کرو، اگر بیٹھو تو اس نیت سے بیٹھو کہ کوئی گزرے گا ہم اس کو سلام کریں گے، وہ ہم کو سلام کرے گا، ہم اس کے سلام کا جواب دیں گے، کسی سے اچھی بات سیکھیں گے، کسی کو اچھا طریقہ سکھائیں گے۔ اگر اس نیت سے بیٹھو گے تو تم کو ثواب ملے گا، اور اگر غیبت کرنے کی نیت سے بیٹھو گے تو تمہارے نام اعمال میں عذاب لکھا جائے گا، گناہ لکھا جائے گا۔ نبی نے فرمایا راستوں میں بھی اگر بیٹھو نا، پہلی بات تو بیٹھنے سے منع کیا ہے، کیونکہ ان راستوں سے آپ ہی کی بہو اور بیٹیاں گزر رہی ہوتی ہیں، کسی کی کسی پر نظر پڑتی ہے، نہیں، اپنے گھروں کے اندر رہو، اگر بیٹھنا ہے تو کمرے کے اندر بیٹھو، اور جب بیٹھو تو پھر دنیا کی باتیں نہیں، اسلام کی، نبی کے دین کی باتیں کیا کرو۔ اور آج کل شادیوں کا حال، اللہ اکبر، آپ کے یہاں کیا ماحول ہے میں نہیں جانتا،
کچھ علاقوں میں ہم گئے تو لوگوں نے بتایا حضرت اتنا خطرناک ماحول ہے، بیاہ شادی جب تک مکمل اور پوری نہیں مانی جاتی، جب تک بیاہ شادی کے اندر ڈانس پارٹیاں، ڈی جے گانے کی محفلیں جب تک سجائی نہیں جاتی ہیں تب تک شادیاں مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ، یہ حالات۔ میں نے کہا ہوتا کیا ہے؟ کہنے لگے ناچنے والے لونڈے آتے ہیں۔ میں نے کہا کون ہوتے ہیں وہ؟ کہ کوئی نہیں، وہی جس لڑکے کی شادی ہونے والی ہوتی ہے اسی کے دوست ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا میرے بھائیو یہ کتنا خطرناک ماحول ہے، کتنا خطرناک ہم نے اور آپ نے اصول اور طریقہ بنا لیا ہے۔ دوستی کرو تو دیندار اور نیک لوگوں سے کرو تاکہ دین میں بھی آپ کو فائدہ حاصل ہو اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ آپ کو حاصل ہو۔ دنیا میں اگر دوستی کرنی ہے دیندار لوگوں سے کرو۔ مولا علی فرماتے ہیں دوست ایسے بنایا کرو جو تم کو گناہوں کی طرف نہیں بلکہ گناہوں سے بچائیں اور نیک راستے پر لے کر کے جائیں۔ عزیزان محترم، ہم نے تو دیکھا ہے نوجوان کی شادی ہونے والی ہے، یہ باہر کام کرتا ہے، کوئی دلی میں کاروبار ہے، کسی کا احمد آباد گجرات میں، کسی کا بمبئی میں کاروبار ہے، اب یہ پیسہ کما کر کے لایا ہے، اللہ اللہ شادی کا وقت آ گیا، اب اس کے آوارہ اور اس کے لفنگ دوست آ رہے ہیں اس کی شادی کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے۔ اب وہ آتے ہیں نوجوان کہ جن کے بڑے بڑے بال ہیں، جو اس نے ٹائٹ پینٹ اس نے پہن رکھی ہے، کسی نے کانوں میں کنڈل ڈال رکھے ہیں، گلے میں موٹی سی چین ڈال رکھی ہے، سینہ شاخ ہے، سینہ پھٹا ہوا ہے، خطرناک طریقے کا اس نے لباس پہن رکھا ہے۔ اب اس دوست کی مہمانداری اس کا دوست کرتا ہے، کبھی اس کو کباب کھلاتا ہے، کبھی اس کو قورمہ کھلاتا ہے۔ اب حالات بدل گئے، جب تک دوستی پکی نہیں مانی جاتی، جب تک شادی تواضع پوری نہیں مانی جاتی، جب تک اپنے آنے والے دوستوں کے لیے شراب اور بیئر کا انتظام یہ نوجوان نہیں کر دیتا، معاذ اللہ سرکار، معاذ اللہ۔ کانوں پر ہاتھ رکھو اور سوچو اے رب ہم مسلمان ہیں اور ہمارا طریقہ کتنا بدل گیا، ہمارا اصول کتنا بدل گیا۔ وہ نوجوان آ رہے ہیں لفنگے اور آوارہ، ان کے لیے شراب کا انتظام کیا جا رہا ہے، بیئر کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، اب جیسے جیسے رات ہوتی جاتی ہے ڈی جے اور باجے اور گانے کی دھن پر وہ تھرکنے لگتے ہیں۔ توجہ کرو میرے بھائیو، اب وہ ناچنے لگے، ڈی جے بجنے لگے ہیں، ڈانس پارٹی شروع ہو گئی ہے۔ اب یہ ناچتا ہے اس کا نوجوان دوست، لفنگا اور آوارہ دوست جو خود بھی بگڑا ہوا ہے، اب اس نے شراب پی لی ہے، وہ ناچنا شروع کرتا ہے۔ اب اس کے ناچ کو اس کی بہن بھی دیکھ رہی ہے، اس کی ماں بھی دیکھ رہی ہے، اس کی گھر کی بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں، اس کی گھر کی بہویں بھی دیکھ رہی ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اے نادان، تو نے 10-20 ہزار روپیہ خرچ جو کیا تھا، کیا تجھے غیرت نہیں آئی؟ تیری حیا نہ گئی، تیرا جنازہ تیری حیا کا نکل گیا۔ تو نے کون سا اچھا کام کیا ہے کہ تو نے 10-20 ہزار روپیے خرچ کیے اور اپنے گھر کی عزت کو تو تار تار کرا رہا ہے؟ تیرا دوست ہے کیسا یہ لفنگا اور آوارہ دوست ہے، ناچ رہا ہے، کبھی اس کی گندی نظریں تیری بہن کے چہرے پر پڑ رہی ہیں ناچتے ناچتے، کبھی اس کی گندی نظریں تیری بیٹی پر پڑ رہی ہیں، کبھی اس کی گندی نظریں ناچتے ناچتے تیری بیوی پر پڑ رہی ہے، کبھی اس کی گندی نظریں ناچتے ناچتے تیری ماں کے چہرے پر پڑ رہی ہے۔ تیری غیرت کا جنازہ تو نکل گیا، تیری امیت کو کیا ہو گیا؟ تو نے پیسہ خرچ کیا، اللہ کی لعنت کو مول لیا ہے، اللہ کے عذاب کو تو نے دعوت دی ہے۔ ارے نوجوان، اللہ نے تجھے یہ جو جوانی دی تھی اور یہ خوشیوں کے دن جو دکھائے تھے، اس لیے نہیں دکھائے تھے اپنے گھر کی عزت کو تو تار تار کر، بلکہ اللہ نے یہ دن اس لیے دکھائے تھے کہ جب تیرا نکاح ہو تو ڈی جے باجے نہ بجانا، بلکہ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو آمنہ کے لال کے نام کی ترانے گنگنانا، نبی کا ذکر کرنا، نبی کے نام کی محفلیں سجانا، اور جب تو یہ کام کرنے والا بن جائے گا تو نبی بھی تجھ سے راضی ہو جائیں گے اور خدا تعالیٰ بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ کہاں ہماری غیرت چلی گئی؟ کوئی گالی بکتے نا ہمیں گالی تو بڑا برا لگتا ہے، بڑا برا، تو ہمیں گالی ہو رہی، ہمیں گالی بکتی، خان صاحب کی گالی بکتی، خان صاحب کی شان کے خلاف ہو گیا، خان صاحب کی شان کم ہو گئی۔ کوئی ہماری بہن کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھ لے، گولی سے اس کے جسم کو بھوننے کی ہم کوششیں کرتے ہیں۔
مگر تیری غیرت تب کہاں مر جاتی ہے جب تیری شادی کا وقت آتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، لفنگے اور آوارہ دوستوں کو بلا کر کے اپنی بہن اور بیٹی کی عزت کو تار تار تو کراتا ہے، شرم نہیں آتی؟ بتاؤ اگر میری بات غلط ہو، کوئی بھی ایک بات اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں نہیں 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 آپ کی بات غلط ہے۔ سب سے پہلے اور سب سے آگے دیکھنے والا ان لفنگوں کے ڈانس کو، ان کے ناچ کو، ان کے جو ہے ڈرامے بازیوں کو کوئی غیر عورتیں نہیں ہوتی ہیں، وہ تمہارے گھر کی بہو اور بیٹیاں اور بہنیں ہوتی ہیں۔ کوئی تمہاری تیری بہن ہوگی، کوئی چچیری بہن ہوگی، کوئی خلیری بہن ہوگی، کوئی میری بہن ہوگی، کوئی رشتہ دار کی بہن ہوگی، کوئی کسی طرح کی بہن ہوگی، کوئی کسی رشتے کی بہن ہوگی۔ اللہ اللہ، تمہاری غیرت کو کیا ہو جاتا ہے؟ پیسہ بھی خرچ کرتے ہو، دولت بھی خرچ کرتے ہو، شراب الگ تم پلاتے ہو۔ میرے بھائیو، اللہ نے یہ دولت اس لیے نہیں دی ہے کہ یہ آوارہ گردی میں اپنی دولت کو خرچ کرو، اللہ نے یہ دولت اس لیے دی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے خرچ کرو۔ شاعر کہتا ہے